اب پروگرام کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکل لیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حسن ناصر کو بے شک گمشدہ کر دیا گیا، لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے اور ہم سب اس نظریے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یوں تو جبری گمشدگی کا مسئلہ حسن ناصر سے شروع ہوتا ہے، لیکن پچھلی 2 دہائیوں میں بالعموم بہت بڑھ گیا ہے، مگر خاص کر بلوچستان میں اس نے شدت اختیار کر لی ہے، اور آج کراچی کے بلوچ عوام کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے۔ بلوچ عوام کی جبری گمشدگی پر بات کرنے کے لیے میں بلوچ متحدہ محاذ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن جناب الہی بخش صاحب کو دعوت دوں گا۔ جناب الہی بخش صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو تصویر یہاں پیچھے لگی ہے، یہ 1982 سے میں اس تصویر سے واقف ہوں۔ میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلعی لیڈر ہوا کرتا تھا۔ نذیر عباسی اور یہ شکلیں ہمارے جو ہے وہ 1982 سے ہمارے پاس۔ یہاں حسن ناصر صاحب کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ اتنا امیر اور نواب غرقہ پارٹی ڈیسیشن کی بنیاد پر آیا۔ فیصلہ لیا گیا کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے اس سے کہ آپ کو وہاں جانا ہے، جس کو اس نے منون قبول کیا۔ میں پاولو فریرے کی بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ وہ کہتا ہے کہ مظلوم کو 2 جنگیں لڑنی ہیں۔ ایک جنگ اس کو خود مظلوم کی حیثیت سے آزادی دلانے کے لیے، اور دوسری جنگ ایک ظالم جو ایک انتہائی 3rd کلاس زندگی گزار رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو ڈس اپیئر کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، وہ بھی بنیادی طور پر کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ تو پاولو فریرے کا کہنا ہے کہ مظلوم کو خود اپنے ظلم سے بھی نجات حاصل کرنا ہے، اور اس کو غیر معیاری زندگی جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کو بھی اس غیر معیاری زندگی سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ میں پہلے BMM کے بارے میں بتاؤں گا کہ بلوچ متحدہ محاذ یہ بلوچوں کی کراچی میں بنی ایک آرگنائزیشن ہے جو یہاں کے مقامی مسائل، اور اس میں ایسے مسائل جس میں بلوچ سے زیادہ بھی اگر کوئی مظلوم ہے، جیسے کہ منیر ایکسپریس وے کا معاملہ تھا، یا جو لیفٹسٹ لوگ تھے رند کے دن منانے کا، یا بہت ساری اس طرح چیزیں کی ہیں۔ تو بلوچ متحدہ محاذ نام تھوڑا سا ہیوی ہے، لیکن وہ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا جو دکھ ہے ارد گرد پایا جاتا ہے بلوچ آبادیوں کے، اور چاہے اس کے اندر بلوچوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی مظلوم ہوں، اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی کا بہت بہت شکریہ۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈس اپیئرنس ہے یہ غیر قانونی ہے۔ ابھی ہمیں ایک لفظ بولنے پر کبھی کبھی میسیجز کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ آپ جذبات میں آ کر عجیب و غریب باتیں کریں، یہ کریں، اچھلتے رہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کو ایک زبان پر ایک لفظ دے دیا اور وہ میسیج، جیسے گوادر میں ایک مولوی صاحب ہیں، اب ان سے اختلاف ہمارا الگ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو آرمی کے لوگ ان کو روکتے ہیں عام لوگوں کو کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، تو یہ بڑا مشہور ہو گیا اور انہوں نے اس کو بدلا۔ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ اس ظلم کے خلاف جو ہم بات کر رہے ہیں ڈس اپیئرنسز کے، اس کے لیے ہمیں بہت اسٹرانگ قسم کے میسیجز بنانے ہوں گے، اور اس میں ہر وہ آرگنائزیشن جو اس پہ کام کرنا چاہتی ہے وہ ایک چھوٹا ایونٹ کر کے 4 تصویر لے کر اپنے دل میں خوش ہو کر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک منظم انداز پر بیٹھ کر، فکری انداز میں سب کو بیٹھ کر ایک اسٹریٹجائز کی جائے گی۔ میں پشتون PTM کو داد دیتا ہوں اس میں، اس کے جو پیچھے اور تھنکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان ظالموں سے جب بات کریں تو آپ ایسی کوئی بات نہ کریں جو قانون اور آئین کے خلاف ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا رویہ ہمارے یہاں شروع ہوا ہے جو ہم کو سب کو اپنانا چاہیے کہ ہم غصے میں آ کر بہت ساری باتیں کریں اور اس سے ظلم ختم نہ ہو۔ ہم تو ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سب تنظیمیں چاہتی ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے بنیادی طور پر۔ تو ظالم گالی دینے سے، ظالم برا بلا کہنے سے نہیں مرتا ہے، نہیں ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے حکمت ہے، وہ بہت تیاری کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے اور غیر قانونی طور پر کر رہا ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق کے پروویژن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو 24 گھنٹے سے زیادہ حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتے،
اور اگر کوئی سالوں بند ہے تو اس کا مطلب وہ غیر آئینی اور غیر اخلاقی کام ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ آپ غیر قانونی ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کا قانونی ہے. کہاں کون سے قانون میں لکھا ہے کہ آپ لے جا سکتے ہیں؟ ان پر جو بھی جرم ہو وہ آپ ثابت کریں, لے آئیں, اس کو ٹرائل پیش کریں. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. وہ تو پشتون ہوں, بلوچ ہوں, سندھی ہوں, یا شیعہ مسنگ پرسن ہو, یا کوئی اور مظلوم ہو جو کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے, وہ تو سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کریں. لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ جو ہم نے الگ الگ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہیں جس سے یہ ظلم مجھے دور تک ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تھوڑا ذی شعوری ہو, کہیں آپ کا نام نہیں ہوگا, کہیں کسی کو بٹھایا نہیں جائے گا اسٹیج پر, کہ اسٹیج پر نہ بیٹھنے کا کمپرومائز کرنا ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا کمپرومائز کرنا. جب اے اور بی, جب سی اور سی ایک آپ کا موقف ہے اور ایک کا اے موقف ہے, جب وہ دونوں ساتھ بیٹھیں گے تو وہ نہ سی ہوگا نہ اے ہوگا, تو ہم جہاں جا کر ٹھہریں گے وہ بی ہوگا. اور بی تو نہ اے والوں کا ہے اور نہ سی والوں کا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ جتنا منظم جو ہے وہ ظلم ہے, اس سے ہم صرف یہ زندہ باد مرد آباد اور اپنی تصویروں سے ہی خوش ہو سکتے ہیں. اس مسئلے کو بنیادی طور پر حل نہیں کر سکتے, جس کے لیے فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. اور لکھے ہوئے کاغذ پر عمل کرنا ہے, اپنی عقلیں دوڑانا چھوڑ دیں. ایک کاغذ پر ایگری کر جائیں کہ ہم کیا کریں گے, اس کے میسیجز کیا ہوں گے, کہاں تک جائیں گے, کون سی بات کریں گے, کون سی نہیں کریں گے. اس اتحاد کے اندر جب ہم ایسی چیزیں لائیں گے تو ہم وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. UDHR یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پر ہمارے دستخط ہیں, آپ ان کا حوالہ دے سکتے ہیں. لیکن ایسے طریقے سے جب آپ کو کوئی میڈیا میں بات کرے تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ غیر آئینی کام ہے. زیادہ نہ کریں, یہ غیر آئینی کام ہے, آئین کے خلاف ہے. ڈس اپیئرنس جو ہے وہ اللیگل اور غیر قانونی کام ہے. وہ کتنی بھی جسٹیفیکیشن دیں, وہ قانون اور آئین کے مطابق وہ جو ہے وہ قانونی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری درخواست میں آرگنائزیشنس کے کہہ رہا تھا, کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونے والے لوگ ہیں, لیکن ابھی ہم کو اس ظلم سے نکلنے کے لیے ان چھوٹی خوشیوں سے نکلنا ہوگا. اور ایک یعنی آپ 100 میٹر کی ریس جیتنے کے چکر میں چھوڑ دیں, بلکہ 2000 میٹر کی ریس میں شامل ہونے کی بات کریں. کہ اگر آپ کو دور تک جانا ہے تو آپ 50 میٹر اور 100 میٹر کی ریس جیتنے والی بات نہ کریں, آپ 2000 میٹر کی بات کریں, جس میں آپ کے لیے یہ احساس ہو کہ ہم جیتے نہیں تو ہم 2000 میٹر کے اندر شریک تھے اور ہمارا رول اور کردار اس کے اندر تھا. دوسری بات یہ کہ جو ڈس اپیئرنسز کے ہر کسی کے پاس کوئی الگ سے ڈیٹا ہے, کوئی یونیورسل ڈیٹا جس پر ہم سب کا ایگریمنٹ ہے, وہ نہیں ہے. میرے پاس 10 کوئی آئے گا تو اس کے پاس 500 نام, 5000 نام, 15000 نام ہے, کوئی اور دوسرا کوئی لسٹ بنائے گا اس میں ڈفرینس ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم سب لوگ ایک جیسے ہیں اپنی باتوں کو, ڈیٹا کو, تو ہم ایک ڈاکومنٹ پروفائل کرنے کی بات کریں. میں وہ عجیب بات استادوں کی طرح بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ عام طور پر سیاست میں ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل ماننے کی ہے کہ جس ظالم کو آپ تھوڑا سا پریشان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی منظم کوشش سے ہی پریشان ہو سکتا ہے, ادروائز اس کا ظلم کا. میں 1985 میں ضیاء الحق کے دور میں یہاں بیٹھے ہمارے دوست بھی خالق زدران صاحب اور اصغر صاحب اور DSF میں تھے. تو یہ اس وقت ضیاء الحق کسی کا قتل نہیں کرتا تھا. ضیاء الحق اپنے مخالف کو جیل بھیجتا تھا, 10 کوڑے مارتا تھا, 1 سال بند کرتا تھا, اس کے کاغذ بناتا تھا. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس ضیاء الحق کے دور سے کئی گنا زیادہ ہے, ظلم ہو رہا ہے, جس کے اندر آپ کے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے پاکستان کے اندر جہاں جا کر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ وہ ڈگری ہے, اس مقام پر ہم پہنچے ہیں جہاں کچھ نہ ہونے کا خطرہ ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا یہ گالی دینے والا کلچر, برا بھلا کلچر کے بجائے آپ اسٹریٹجی کریں, حکمت عملی بنائیں, اور سب اپنے مختلف الخیالی کو ایک جگہ جمع کر کے ایک سادہ ڈاکومنٹ 2-3 صفحے کا ہو, اس پر ہم 2-4 سالوں کی زندگی گزار سکتے ہیں. ہے تو مشکل کام, لیکن نصیحت کرنے میں کیا برائی ہے. پروفائلنگ ہونی چاہیے. کوشش کریں جو سٹوریز ہیں وہ کسی سے ویڈیو کرائیں, ان کے خاندانوں کی بنائیں, زیادہ سے زیادہ بنائیں, پشتو میں بنائیں, بلوچی میں بنائیں, اردو میں بنائیں, انگریزی میں بنائیں. اور یہ زیادتی نہیں ہے, ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, یہ وہ ظلم ہے جو ہوا ہے یہاں پر, اس کو
سب کو بتانا چاہیے. آج بھی آپ کے پاس ایسا شخص, ایسی عورت مرد جو صرف ٹیلی ویژن دیکھتی ہے اور اس کے بعد کوئی انٹریکشن نہیں ہے, اس کو آپ کو اور میری اس باتیں سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے میسیجز بنانے ہوں گے, کیسے بنانے ہوں گے, اس پہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ جو ابھی ہم اپنی بہنوں کو دیکھتے ہیں, آمنہ کو اور حورین کو یا اس طرح کی اور جو بہنیں ہیں, ان کے آنے سے جو ہے وہ طاقت بڑھی ہے, کیونکہ عورت کے استعمال سے مطلب عورت کی شرکت سے اس نے اپنا جب رول ادا کرنا شروع کیا ہے اور پولیٹیکل اویئرنیس اس کے اندر آئی ہے اور اس نے کنفرنٹیشن کا راستہ اختیار کیا ہے, تو وہ بہت زیادہ جدوجہد ہوئی ہے. تو ہم اس کے اندر اس کا رول بھی ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ادارے ہیں جو ہمیں آپ کو سب کو غدار کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پر غداری کا کام خود کر رہے ہیں, کیونکہ جو آئین جو بھی کاغذ ہے وہ ہمیں ہو سکتا ہے وہ کاغذ پسند بھی نہیں ہے, اس میں 10 چیزیں ہماری مرضی کی بھی نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کاغذ ایگری کیے ہیں, جس پر فورم چل رہے ہیں, اس پر چلو, اور اس پر اگر تم نہیں چلتے ہو تو تمہارے حصے میں یہ ملامت پہلے آتی ہے, یہ ٹائٹل پہلے آتا ہے, تم کسی اور کو یہ ٹائٹل نہیں دے سکتے ہو, یہ ٹائٹل تمہارے حصے کا پہلے آتا ہے. اور یہ امید بھی اس لیے نہ رکھیں کیونکہ آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ یہ قصبہ ہو, لیاری ہو, یا ایسی جگہ جہاں زیادہ لوگ رہتے ہو, آبادی بہت زیادہ ہو, وہاں سالوں سے کوئی سڑک نہیں بنی ہے. لیکن آپ سی وی او پہ جائیں تو جہاں کوئی نہیں رہ رہا ہے وہاں درجنوں سڑکیں بنی ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے آپ کے لیے کہ یہ سارا یہ کمپنی ان کو امیر بنانے کے لیے ہے, اور بیچ میں جو بھی آئے گا اس کو رگڑا جائے گا, اس کو مارا جائے گا, کیونکہ یہ اصل میں امیر بنانے کی کمپنی ہے, اور یہ کمپنی کے مالک بن گئے اور اسی طرح بیہیو کر رہے ہیں ہر چیز کو. ہر جگہ آپ جائیں, بہت سے ہم تو بڑے شہر میں کراچی میں رہتے ہیں, آپ چھوٹے شہر میں جائیں آپ کو کا کھانسی نزلہ بھی رپورٹ ہوتا ہے, یا تو چلو 2 کروڑ کا شہر ہے, کہیں کسی پر کسی کی نظر نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوگا. چھوٹے شہروں میں زندگی اور مشکل کر دی گئی ہے. منظم ہونے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ صرف کہوں گا کہ یہ جو سیمینار ہے, حسن ناصر صاحب قربان ہیں ہم اس پر, کیونکہ وہ جو 61 سالوں میں جو تصویر بھولے نہیں ہم, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنے حصے کا کام کیا ہے, حسن ناصر نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. اور یہ جو ظالم کتنے رہے جن کے بڑے بڑے ٹائٹل تھے, بڑے بڑے نام تھے, سب مٹ گئے اور آج ہم ان کا یاد نہیں ہے. تو ہم کامیاب اگر نہیں بھی ہوئے ہیں تو ہم اپنے ہیروز کو آج بھی جانتے ہیں, نذیر عباسی کو جانتے ہیں, باقی جو ہمارے نیشنلسٹوں کے لیڈرز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ان کو جانتے ہیں. تو شکست اس طرح سے تو ہوئی نہیں, لیکن زیادہ منظم ہونے کی ضرورت ہے. آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا, ایک شعر ہے بڑا مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں درد کدھر ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں درد کدھر ہوتا ہے, گویا کوئی ایک جگہ ہو تو کہیں ادھر ہوتا ہے. شکریہ. جی دوستو, جیسا کہ اب آپ نے سنا کہ جناب اللہ بخش صاحب نے بلوچستان کی صورتحال پر روشنی ڈالی.